سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہماری رہنمائی کے لیے الحمدللہ استاذہ ایک بار پھر سے ناروے سے ہمارے ساتھ ہوں گی. ہمیں مزید بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملے گا. استاذہ عفت مقبول صاحبہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل پریچر ہیں، فاؤنڈر ہیں، چیئر پرسن ہیں نور القرآن انٹرنیشنل کی. اور استاذہ نے آج جتنے جدید دور میں، ماڈرن ایرا میں یورپ کے اندر جدید ذہنوں کو، ان کے دلوں کو تبدیل کیا ہے. قرآن کا میسیج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا اس کو نہایت آسان اور دلوں میں سرایت کرنے والے الفاظ کے ساتھ جس طرح سے پہنچایا، ہم لوگوں کو بھی سمجھایا، یہ ان کا یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گلوبلی بہت ہی نام عطا کیا ہے، بڑا مقام ہے ان کا. استاذہ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. استاذہ آپ کا انداز بیان بہت اچھا ہے. پرسنلی اگر میں کہوں تو کچھ دنوں سے میں آپ کو فالو کر رہی ہوں، اور میں ایک بات کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ آج ہم وہ ہو چکے ہیں کہ جہاں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا تھی وہاں سے ہم تصویریں لے کر آ رہے ہیں، جس نے میرے دل پہ بہت زیادہ اثر کیا ہے. تو استاذہ آج کے ٹاپک پہ آپ کیا کہتی ہیں کہ اسلام میں ہمارا جو لباس ہے، جو ہمارا ڈریس کوڈ ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ جی جزاک اللہ خیر، بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. کوئی بھی بات کرنی ہو تو سب سے پہلے ہمیں اس کا مقصد اور اس کی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی لفظ لباس جو ہم اردو میں بولتے ہیں تو یہ عربی کا ہی لفظ ہے. تلبیس ابلیس ایک بڑی معروف کتاب ہے مولانا امام ابن جوزی کی. تو لباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھپانا اور ڈھانپنا. جو اگر آج کی پوری ٹاک میں سے جو میرے خیال میں صرف اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ ایک جملہ بول کے آپ چلی جائیے تو میں یہ جملہ بولوں گی کہ لباس انسانوں اور جانوروں کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز ہے. بے شک. اور بہت سارے فرق آپ نے سنے ہوں گے کہ انسانوں اور جانوروں میں عقل ہے، نہیں، سوچتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی جانور کپڑے نہیں پہنتا، انسان کپڑے پہنتے ہیں. آج سے بہت سال پہلے ایک تھیری جس کو ڈارون تھیری کہا جاتا ہے بڑی معروف تھی. آج تو وہ خود ہی اپنی موت مر چکی، ختم ہو گئی. تو اس میں بھرپور کوشش کی گئی تھی کہ انسان کو بندر یا بندروں کی اولاد کہا جائے. کبھی بیٹھ کر انسان سوچے تو آخر اس سے کیا لینا تھا، اور وہ ساری بحثوں کو چھوڑ کر ایک چیز لے لیجئے، یہ ثابت کر دو کہ انسان بندروں سے آیا ہے، بندر ہے، اور بندر کپڑے نہیں پہنتے تو انسان بھی نہ پہنے. اٹس اوکے، اٹس کول. یہ بات ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات دیکھیے کہ اگر آپ قرآن پاک کھولتے ہیں، سب سے پہلا حملہ جو انسانیت پہ ابلیس کی طرف سے ہوا تھا وہ لباس پہ ہوا تھا. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اللہ نے جب ان کو جنت میں بھیجا، اور ساتھ ہی جو بھی کہانی ہے وہ سب کو معلوم ہے. سورۃ الاعراف وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے لباس کا موضوع جو ہے وہ آتا ہے. تو جو ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرا سا ادھر سے ادھر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے لباس اتر گئے. آپ آج کی زبان میں مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میں اس کو ایک جرات کر کے ہم لفظ بول دیتی ہوں کہ حرام کا لقمہ جسم میں جانے کی دیر تھی تو لباس اتر گئے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اس وقت جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ یہی تھا نا کہ لباس پہن، آپ یہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو ظاہر ہے کہ اس کے قریب چلے گئے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی نا. جو ہی یہ نافرمانی ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تم اس جنت میں نہیں رہ سکتے. اور کھایا تو پھل تھا، ہونا تو اس کا کچھ اور اثر تھا، لیکن اثر کیا ہوا کہ جنت کا شاہی لباس اتر گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں بیان کر کے کیا بتا دیا کہ دنیا میں ہر وہ بندہ جو اللہ کے حکم سے تھوڑا سا پیچھے ہوگا، شیطان اس پہ قابو پا جائے گا، اس کو لاجک سکھائے گا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ سارے ابلیس کے رویے ہیں. اگر آپ کبھی سورۃ استغفر الاعراف اللہ. کے دوسرے رکوع کو سنیں تو اس میں 8-10 رویے ہیں، ابلیسی رویے، اور اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام ہے. تو واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ لباس کا مقصد کیا ہے. قرآن پاک نے ہمیں کسی بھی معاملے میں الگ نہیں چھوڑا. قرآن پاک لباس کا مقصد بھی ہمیں خود ہی بتاتا ہے.
جو ہی جنت کے لباس اترے اور آدم اور حوا وہاں کے پتے اپنے جسم پہ چپکانے لگے، فوراً ان آیات کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہوئی ہیں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ دو لفظ یاد رکھ لیں، سوآتکم وریشا۔ ٹھیک ہے، دو مقصد سورت الاعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے دے دیے کہ اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو، تمہارے چھپے ہوئے حصوں کو چھپائیں، اور دوسری بات ہے ریشہ، خوبصورتی بھی ہوگی اس سے۔ ریش مرد کے لیے داڑھی کو کہتے ہیں، یعنی مرد کا لباس داڑھی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، جی لیکن صرف میں نے لفظ ریش سے آپ کو جوڑ دیا۔ فیدرز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں نا ان کو ریش کہتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کے اللہ نے فرما دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، جی تقویٰ کا لباس یہ سب سے بہتر ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ٹھیک اب ہے، آپ دیکھیے پہلا مقصد کیا ہے کہ جسم کے چھپے ہوئے سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے جسموں میں کئی نہ کئی عیب ہوتے ہیں، جسم پہ بال ہو سکتے ہیں، کوئی داغ اور نشان ہو سکتے ہیں۔ آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ کے داغ دھبے کوئی دیکھے؟ آپ فوراً اس پہ کور ڈال دیں گے اگر آپ کے ٹیبل پہ ذرا سا بھی کوئی سالن گر جائے یا کچھ، آپ اس کو چھپانا چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس دے کر انسانیت کو جانوروں سے الگ کیا۔ جی آپ کو ایک کھلا ہوا ریپر ملے، اس کے اوپر سے کور اترا ہوا ہے اور لالی پاپ اور مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی کھائے گا؟ تو بالکل نہیں لباس کھانا جو ہے نا یہ پسند کریں گے۔ انسان، جی، تو جو ساری بات کا ابھی تک کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو باعزت سمجھو۔ زیبرا کو اللہ نے لباس ڈال دیا، آپ کو پتہ ہے زیبرا کا بچہ جو ہے اپنی ماں کی سٹرپس کے ساتھ اس کو گن کے یا اس کے ساتھ پہچانتا ہے۔ بالکل ان کی اس طرح آئیڈینٹی ہے، بالکل۔ ایون مور کو دیکھ لیجئے، اس کے اوپر لباس ہے لیکن وہ ایک ہی ہے، وہ چینج نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ آ گئی کہ لباس کا یہ، پھر خوبصورتی بھی ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل میں اللہ نے آگے اور بھی چیزیں دی ہیں کہ یہ گرمی سردی سے بچاتے ہیں۔ ہاں تو جی، میں ایک چھوٹی سی بس مثال دیتی ہوں، پھر آپ اپنا جو بھی سوال جواب کرنا چاہیں بسم اللہ۔ آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں نا تو آپ ہاتھ میں تو نہیں پکڑاتے نا، آپ اس کو اپنی توفیق کے مطابق پیک کرتے ہیں۔ چلیے آپ کو ایک گفٹ بیگ ملا، بڑا ہی خوبصورت ہے، ویسے ہی آپ کو پتا ہے آج کل گفٹ بیگز اور پیکنگز اور ظاہر میں بھی بڑی کوشش ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تو اس کو کھولوں گی نہیں، یہ تو خراب ہو جائے گا، لیکن آخر کب تک تجسس ہے۔ آرام سے آپ نے وہ بڑا سا گفٹ بیگ کھولا، اب اس کے اندر پھر ایک پیپرز میں لپٹا ہوا باکس ہے، آپ آہستہ آہستہ پیار سے وہ ریبن کھولتے ہیں، آپ اس کے اندر سے چیزیں کھولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہائے یہ خراب نہ ہو جائے، اتنا پیارا کور ہے۔ ایسے ہی اینڈ پہ وہیں وہ ویلویٹ کی چھوٹی سی ڈبیا نکلی اور آپ نے اس کو کھولا تو اس میں خوبصورت سی پرل کی کوئی رنگ ہے، ڈائمنڈ ہے کچھ ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جلدی سے اس رنگ کو پکڑیں گے اور اپنی انگلی میں ڈال دیں گے، بس۔ اب کیا ہوا، تھوڑے دن تو شاید وہ آپ ریپر سنبھال لیں، ڈبیاں سنبھال لیں، ہمارے جیسے بندے تو ڈبیاں بھی نہیں پھینکتے ماشاءاللہ۔ خیر قصہ مختصر، ایک دن وہ رنگ آپ کے ہاتھ میں رہ جائے کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ اس کا باکس کدھر ہے۔ اللہ ایسے ہی ہے، تعالیٰ نے، اب آپ اس کو سمجھ لیجئے، اللہ نے روح کا موتی پیدا کیا تھا اور اس کو جسم کے اس ریپنگ پیپر میں ریپ کیا اچھا اور انسانوں کو دے دیا۔ ہمارا یہ جو جسم ہے نا یہ ایک ریپنگ پیپر ہے، کسی کو براؤن دے دیا، کسی کو ویٹش دے دیا، کسی کے داغ دبوں والا دے دیا، کسی کو بہت گورا بنا دیا۔ یہ جو ظاہری لباس جس اس وقت ہم لوگ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں نا، یہ ایک محدود مدت کے لیے، اصل چیز روح کا موتی تھا۔ ساری زندگی اللہ نے ہمیں جو حکم دیا تھا کہ اس روح کے موتی کی حفاظت کرنا، اب کیا ہوا؟ موت کا وقت آ گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، یہ جسم کا لباس ادھر ہی رہ جاتا ہے اور روح کا موتی اٹھا کر آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے اس جسم کی حیثیت صرف چند دن کے ریپنگ پیپر کی ہے۔ اب کتنا نہ سمجھ ہے کوئی شخص کے جو صرف ریپنگ پیپر میں الجھ جائے، میں کیسی لگ رہی ہوں، میری لکس کیسی ہیں، میں کیا کروں، میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ جس دن یہ موتی اوپر جانا ہے اس کو چیک کیا جائے گا کہ اس کی حفاظت کی کہ نہیں، پھر وہ روح کا سفر جرنی ہے جو ہے سب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس جسم جس کو آج ہم سنبھال ہی نہیں پا رہے، یہ بالآخر کفن میں بدل جائے گا، موتی اوپر چلا جائے گا، قبر کو بڑی عزت، قبر میں بڑی عزت کے ساتھ ایک انسان کے جسم کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ ہمیں دیا
تو उसका तरीका भी सिखाया। आज हम ये बात तो कहते हैं कि तरक्की करनी है तो ये तो करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आना है तो खुद को दिखाना तो पड़ेगा, फिर व्यूज़ नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। लेकिन आपसे मैं सिर्फ अपने दिल की बात करते हुए पूछूं कि बिजली के तार, जिसमें आपको पता है 2 तार होते हैं ना, एक नीली और एक, फिर उसके ऊपर हम प्लास्टिक कोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि बिजली को इलेक्ट्रिक स्विच में डालना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को चलाने के लिए ज़रूरी है। अब ये ज़रूरत है, ये नीड थी। आप ना डालेंगे तो आपका लैपटॉप नहीं चलेगा, आपकी फ्रिज नहीं चलेगी। आप डालना भी ज़रूरी है। क्या करो, दोनों को अलग रखो। आप लोग आप अपने घर की किसी पुरानी तार को खोल के चीरें, एक नीली होती, एक पीली होती थी, एक सुर्ख होती थी, कोई भी रंग हो। आप सोचें एक औरत है और एक मर्द है, दोनों को साथ रखना ज़रूरत थी। अल्लाह ने इंसानियत को जो दुनिया में परवान चढ़ाना था, उसका एक फितरी तरीका जो रखा, वो इतना तकलीफ दे और इतना यानी अक्ल में ना आने वाला था कि अल्लाह ने उसके अंदर फिर लज्जत और चाहत रखी। अब औरत और मर्द जब साथ रहेंगे तो अब क्या करो, बीच के अंदर कुछ बाउंड्रीज लगा दो। मैं जी दोनों तारों में से जो पहली तारें हैं उसको घर के अंदर के महरम और गैर महरम रिश्ते कह दूंगी, और जो बाहर होती है वो बाहर है। तो बाकी बातें आप सवालात में पूछ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि बात तो समझ थोड़ी सी जी आ गई है जी बिल्कुल। कि औरत जब खुल के सामने आती है ना तो नेविगेशन सिस्टम खराब होता है। औरत की तबीयत में और मर्द की तबीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सारे ब्रदर्स, हमारे जो भाई हैं, उनसे माजरत के साथ, जो हमारे अपने मतलब घर के भी भाई हैं, लेकिन एक हकीकत है, मर्द को देखने का शौक़ है, टू सी, और औरत को दिखाने का शौक़ है, टू शो। ठीक है। अल्लाह ताला ने मर्द को बहुत बड़े फितने और आजमाइश से बचाने के लिए औरतों से कहा कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल दिखाइए। आप सवाल करते जाइए, मैं कोशिश करती हूँ एक एक चीज़ का आपको जवाब दे दूँ। अच्छा हमें उस्ताज़ा, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि दीनदार होने का मतलब होता है खुश्क और कैदियों वाली ज़िंदगी, बेरौनक सी। क्या इस्लाम में ज़ेबो ज़ीनत का यही मकसद है, यही मतलब है? जी देखिए कि माजरत के साथ आज हमने इस्लाम को एक सुतीला बच्चा बनाकर पेश किया और हर इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा देते हैं। और आम तौर पे एक दीनदार औरत को दिखाने के लिए एक बड़ी बुरके में छुपी हुई और बच्चे का नाक भी अपने अबाए से साफ करती दिखाते हैं मजलूम औरत। और इसके बरक्स एक बड़ी फैशनेबल कामयाब औरत है तो उसको बहुत वेस्टर्नाइज माहौल में दिखाते हैं, तो ये भी ज़्यादती है। अल्लाह ने तो खुद कह दिया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी सल्लल्लाहु अलैहि ज़िंदगी को वसल्लम। देख लीजिए, सहाबा कराम की ज़िंदगी को देखिए, इवन सलफ़ सालेहीन में हमारे आइमा में से इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि जब दरस हदीस के लिए जाते तो बेहतरीन लिबास ज़ेब तन करते, और इतना मतलब अल्लाह ने उनको नवाजा था कि जो लिबास एक दफ़ा उन्होंने पहना वो दोबारा नहीं देखा। पूछा क्या करते हैं, कहा सदका कर देता हूँ। इसी तरह और भी नाम है, लंबी लिस्टें मौजूद हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अल्लाह ताला ने खुश्क नहीं बनाया। देखिए औरत डेलिकेट है। अल्लाह ने औरत को असल में, देखिए शौहर और बीवी को अगर आप दो कंपोनेंट समझें, जैसे मैं छोटी सी एक मिसाल अक्सर दे देती होती हूँ कि टेबल स्ट्रेट है, ऊंचा है, सख्त है, उसी के सामने जिस कुर्सी पे आप और मैं अपनी अपनी को देख के सोचें, ये थोड़ी सी उससे झुकी हुई है, सॉफ्ट है, कुशन्ड है, पैडिड है। कुर्सी नरम अच्छी लगती है, मुड़ी भी अच्छी लगती है, मेज सख्त अच्छा लगता है। अब इन दोनों के बैलेंस को भी, आज हम औरत मर्द पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ पर्दे की मैं बात करना चाह रही हूँ। अल्लाह ताला ने एक शौहर के लिए बीवी को एक मजबूत सहारा, कव्वाम, क़य्यम बनाया। औरत के मिजाज में अल्लाह ताला ने नरमी भी डाली, फ्लैक्सिबिलिटी डाली, मल्टीटास्किंग। उसी में एक चीज़ है कि औरत अपने मर्द की खुशी का ज़रिया बने। आपको वो हदीस भी मालूम होनी चाहिए कि जब एक औरत सिर्फ अपने शौहर के लिए या अल्लाह ताला की नेमत की तहदीस, जिसको तहदीस नेमत कहते हैं, उसके लिए तैयार होती है, अल्लाह ताला उसका भी अजर अता फरमाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि दीनदार औरत खुश्क हो। बल्कि मैं अपनी उस्तादों में से एक उस्ताद की बात बता देती हूँ। वो कहती थी कि जब मियाँ के घर आने का वक्त हो ना, तो ज़रा खूब पहन ओढ़ के साफ सुथरी होके बैठा करो, क्योंकि वो बाहर बड़ी परियां देख के आ रहा है। अच्छा। अब तस्वर में लाइए, बात तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक सेक्रेटरी खुशबुओं में डूबी हुई, वेल ड्रेस्ड,
ایٹیکیٹڈ، جی سر یس سر کہتی بھی. اب جب اس دفتر سے وہ مرد باہر آتا ہے، کولیگز بھی کچھ اسی طرح کی ہیں، راستے میں بڑے بڑے ایڈز لگے ہوئے ہیں جس میں عورت کو کیا دکھا رہے ہیں، اور گھر میں آئے اور عورت سے لہسن پیاز کی بو آ رہی ہے، سر دھار منہ پھاڑ والی باتیں ہیں، اس کو وہ بیوی کیسی لگے گی؟ یہ ایک بہت بڑا غلط نظریہ ہے کہ دیندار عورت کو ایسا بنا کے دکھاؤ کہ پھر مرد گھر آئے بس مجبوراً کھانا کھایا اور پھر باہر چلا جا اور سونے کے وقت آ کے سو گیا. تو اسلام تو بلکہ کہتا ہے کہ گھر میں بن ٹھن کے رہو، دلہن بن کے رہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ نے اپنی شادی کا جوڑا دوبارہ کب پہنا؟ میں نے اکثر کبھی خواتین تو پہنا ہی بیچاری نہیں. کہتی ہیں پورا ہی، وہ بیچاری کہتی ہیں ہمیں پورا ہی نہیں آتا. اچھا. چلیں پورا بھی نہیں آتا لیکن پہننا بھی پتہ کب ہوگا؟ پھر کبھی کسی بھائی یا دیور کی شادی کے 1-2 دن پہلے پہن لیا ہوگا. کیا آپ میں سے جو میرڈ سسٹرز ہیں انہوں نے صرف اپنے شوہر کے لیے دوبارہ وہ شادی کا جوڑا پہنا؟ کبھی آپ نے اپنی ساس جنہوں نے اتنی محبت سے آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے جوڑے بنائے، کیا آپ ان کے لیے وہ جوڑے پہنتی ہیں؟ ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ بن گیا نا کہ دکھائیں گے نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا، یہ رانگ کانسیپٹ ہے. آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں. میں آپ کو، میرے نظر میں لباس کہاں کب کہاں زیب و زینت اس سب کو اگر میں اکٹھا کر دوں نا، ہم کب پہنتے ہیں؟ جب ہم خوش ہوتے ہیں. ہم کدھر جاتے ہوئے پہنتے ہیں؟ جدھر جانے کی ہمیں خوشی ہوتی ہے. آپ میرے گھر آئیں، میں آپ سے کو کہتی ہوں کہ سائرہ آج آپ چلیں، آپ اس ویکنڈ پہ میرے گھر پہ ڈنر کیجئے. سائرہ کیا کریں گی کہ مجھے فیل کرائیں گی کہ آپ نے مجھے اپنے گھر بلا کر مجھے بہت خوشی دی. تو سائرہ اگر اس وقت اچھے کپڑے پہنتی ہیں تو گویا کہ آپ مجھے بھی عزت دے رہی ہیں. بالکل. اور آپ میرے گھر آئیں اور آپ مجھے دیکھیں میرا حال خراب ہے اور میں کہتی ہوں صبح سے بیٹھی نہیں، تھک گئی، جلدی کھاؤ، پھر میں نے کل پڑھانا بھی ہے، آپ کو خوشی ہوگی؟ بالکل نہیں. نہیں. چاہے آپ میں بھی مجھے آپ کے آنے سونے کے سے چمچ اور سونے کی پلیٹ میں رکھ کے کھلا رہی ہوں گی، مجھے تب بھی وہ کھانا اچھا نہیں لگے گا. تو کیا ہوا کہ میں کھانا بھی بناؤں، میں اپنے گھر کو بھی صاف کروں، پھر اس کے بعد میں خود بھی صاف ہوں. میرے پاس جو حسب توفیق اچھے کپڑے میں پہن کے سائرہ کو دکھاؤں کہ آپ کے آنے پہ میں بہت خوش ہوں. تو جب ہم کسی کے آنے پہ یا ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں نا، تو ہم اس بندے کو عزت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے آنے سے خوش ہیں. چلیے اب تھوڑا سا اس کو بڑا کرتے ہیں. ہمارے کلچر میں اس وقت ڈریس کے ڈیفرنٹ نام ہیں. یہ کون سے ہیں جی؟ یہ پارٹی ویئرز ہیں، یہ فنکشنل ہیں، یہ ویڈنگ ویئرز ہیں، یہ کیجولز ہیں. آپ دیکھ لیجئے سب سے مہنگے، سب سے قیمتی کپڑے شادیوں کے کپڑے ہیں. کبھی آج ایک جوڑے کو جس کو ہینگ کر دیا بیچارے کو، یہ بھی ظلم ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھائے رکھتے ہیں پورا سال، دوبارہ پہننا ہی نہیں نصیب ہوتا. اب کیا ہوا، جتنا وہ مہنگا کپڑا اتنا انکورڈ. اور شادیوں کا ماحول جو اس وقت ہمارے بن گیا ہے، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کسی وقت بات کریں گے. جی شادی انشاءاللہ. نہیں ہے، بغاوت ہے. یہ شادی نہیں، یہ بغاوت ہے. یہ دلہن نہیں، یہ کوئی ایک ایکٹریس بیٹھی ہوئی ہے. پہلے دور میں شادیاں ہوتی تھیں، آج پکچرائز ہوتی ہیں. آپ اس وقت سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ تو ٹینشن میں ہوتے ہیں. یہ نہ ہو جائے ابھی فوٹو سیشن ہونا، ابھی مہمانوں نے آنا، ابھی برات ہے، ابھی کھانے، ابھی اینکر. آپ دیکھیں پہلے دور میں دلہن شادی سے 8-10 دن پہلے بچی کو گھر میں بند کر دیتے تھے، کہتے تھے روپ نہیں آتا. آج آخری دن بھی بچی پارلر سے آتی ہے، اور اللہ رحم کرے شوہر تو بعد میں دیکھے گا جو فوٹو سیشن والا دیکھ رہا ہے. اور جو ڈریس ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتی 20-30 سال پہلے، میں نام بھی نہیں لینا چاہتی کسی ملک کا، لیکن جن کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ان کی ہیروئنیں بھی وہ ڈریس نہیں پہنتی تھی جو آج ہم پہنتے ہیں. بالکل. کیوں؟ لباس خراب ہو گیا. کیونکہ ہم آج بھی کمپٹیشن کی آپ کے، دوڑ میں ہیں نا، اس وجہ سے. آج آپ چاہے ایک بچی کے کالج میں اس کے استادوں کے ہاتھوں سے غیر محفوظ ہونے کی بات کریں، کالج میں کو ایجوکیشن میں پڑھنے والے لڑکے لڑکی کی بات کریں، یا شادیاں کے اپنے گھر کے نان محرموں کی بات کریں، صرف ایک علاج ہے کہ عورت اپنے آپ کو وہاں چھپا لے جہاں کچھ لینا نہیں دینا نہیں. بھئی اٹس ناٹ یور بزنس. ایک عورت کو زیادہ سے زیادہ اگر کچھ مل سکتا ہے، محبت مل سکتی ہے تو شوہر سے. آپ کی ساری خوبصورتی اس کے لیے. ہم کب اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوتی ہیں؟ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب ذرا سا آپ تیار ہو کے نکلے تو کہتے ہیں بیگم کہاں جانا ہے؟ مائیں کہتی ہیں لپسٹک کیا لگا لو، بچے پوچھتے ہیں ماما آج کہاں جانا ہے؟ گھر میں بالکل. بیٹھے ہوئے عجیب و غریب حال حلیے میں، نہ کوئی رنگ اچھے رہ گئے کپڑوں کے کچھ، اور وہی میاں کہتے ہیں چلو بیگم آؤ شاپنگ کر لیں. کہتے ہیں ٹھہرے ذرا میں تیار ہو کے آئی. اور جب وہ تیار ہو کے آتی ہیں میاں پہچانتے نہیں، یہ وہی عورت ہے جو بھی بالکل گھنٹے ڈیڑھ سے استاذہ، لے یہ کے تو بچے ہماری تھی. سوسائٹی کے بہت ہی زیادہ بیٹر فیکٹس ہیں یہ. بٹر فیکٹس ہے نا. جی. تو جہاں فائدہ ہے وہاں دکھائیے، کیوں نہیں کرے. ایک مسلمان عورت سے زیادہ کسی کو اچھا کپڑا پہننے کی حق نہیں ہے.
بالکل ایسا ہمارے ایک استاد تھے، نام نہیں لیتی لیکن اللہ ان پہ رحمت کرے، کسی نے ان سے سوال آمین. کیا کہ کیا اسلام ہمیں اچھا کھانے اور اچھا پہننے سے روکتا ہے؟ تو اب ذرا ان کی ٹون ذرا سنیے، انہوں نے کہا خوب اچھا کھاؤ، اچھا. خوب اچھا پہنو اور خوب اچھے کام کرو، دیٹس اٹ۔ ہمارا زبردست. حال یہ ہے کہ ہم خوب اچھا جس دن کھاتے، خوب اچھا پہنتے، اس دن کام ہمارے اور بھی خراب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی دیندار بندہ اچھا کپڑا پہن لے، کیا کوئی سوتیلے بچے کو یا سوکن کو دیکھے؟ ایسے لوگ دیکھتے ہیں۔ میری نظر میں آپ کے لیے اگر اپنا یہ دین اہم ہے، پڑھنا پڑھانا، اب ہم خواتین کی محفلوں میں جاتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ عورت کے لباس کی حدیں کیا ہیں نا۔ ہاں جی. دیکھیے اللہ نے پورے قرآن میں نا 3 جگہ یہ تذکرہ کیا ہے۔ اچھا استاذہ، آپ بتائیے گا کہ اسلام ایک دیندار خاتون کو، جس کا ابھی ہم نے بتایا کہ اس کا سیلف امیج اس طرح کا ہم لوگوں نے پورٹریٹ کر دیا ہوا ہے کہ وہ بڑی خوش کور قیدیوں والی زندگی بسر کریے، تو آپ یہ بتائیں گی کہ اسلام دیندار خاتون کو کون کون سی خوشگوار زندگی بسر کرنے کی پر لطف آفرز کر رہا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ اس میں ایسا ہے کہ اسلام ایک دیندار عورت کو کس طرح کی خوشگوار اور پرلطف زندگی آفر کرتا ہے، اور کیا اسلام میں سجنے سنورنے کی کوئی لمٹس ہیں ایک عورت کے لیے؟ تو میں اس کا جواب دوں گی کہ سب سے زیادہ ایک دیندار عورت ہی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس سسٹم کو انجوائے کرتی ہے۔ مثال دے دیتی ہوں، آپ فطری طور پہ ہر انسان پرائیویسی پسند کرتا ہے۔ اب آپ لکھیے کہ آپ گھر میں بالکل اکیلی ہیں، یہ فرسٹ لیول ہوا۔ دوسرا یہ کہ ایک گھر ہے، اس میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، یعنی شوہر اور بیوی اکٹھے رہتے ہیں۔ جی. تھوڑا سا اس کو اور باہر لے جائیے تو اس گھر میں بچے بھی آ گئے، یعنی ایک جوان ہوتے ہوئے بچے، یہ تیسرا گھرانہ ہے۔ بالکل. اسی طرح فورتھ لیول پہ چوتھے گھرانے میں جائیے تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو وہاں پھر آپ کے پاس ہے۔ اسلام نے عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ چاہے ایک کمرہ کیوں نہ وہ اس کے لیے افورڈ کر سکتا ہو، اس کا مکلف بنایا ایک مرد کو کہ وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایسا تحفظ دے کہ وہ بالکل ایزی فیل کریں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ اب ایک عورت جب اپنے میاں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ ہے، یا میں ان میرڈ بچیوں کی بات کرتی ہوں، جی. بالکل وہ ہر طرح سے اللہ کی حدوں میں رہتے ہوئے سج بھی سکتی ہیں، سنور بھی سکتی ہیں۔ اس میں 2 شرائط آپ لکھ لیں، اگر آپ اس کی لمٹس پوچھتے ہیں نا، تو نمبر 1 شفاف نہ ہو، اور ایک ہے وصاف نہ ہو۔ شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو، یعنی کہ کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہو۔ اللہ کے نبی کی بڑی وعید ہے ایک حدیث میں، قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی کہ وہ لباس پہن کر بھی بے لباس لگیں گی۔ اور استغفر اللہ. وصاف کہتے ہیں اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس باڈی کے فیچرز دکھیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ 2 چیزوں کو آپ سامنے رکھ لیجئے۔ اب پورے قرآن میں 3 مقام اگر آپ نوٹ کریں نا، سورہ اعراف کا شروع، اسی طرح سورۃ نور میں، اور تیسری جگہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ سورۃ نور میں ایک عورت عورتوں میں کیسے سجے سورے اس کی گائیڈ لائن ہے۔ سورت میں گھر کے اندر کے غیر محرم اور محرموں میں کیسے رہے، اور بالآخر تیسرا مقام سورۃ الاحزاب میں یدنین علیہن من جلابیبہن، باہر جائے ایک عورت، ظاہر ہے آپ ایئرپورٹ جائیں گے، آپ ہاسپٹل جائیں گے، اللہ نے اجازت دی عورت کو باہر جانے کی، تو وہ کیا پہنے۔ اس پہ ایک سیریز الحمدللہ نور القرآن ٹی وی جو ہمارا چینل ہے اس پہ آج کل آ رہی ہے، اس میں آپ اگر اپنے آڈینس کو وہ شیئر کر سکیں تو اس سے یقین کیجئے اتنا فائدہ ہوا ہے۔ میں نے لنڈن میں یہ پڑھائی تھی آج سے کچھ سال پہلے، لیکن عورتیں تو عورتیں، مردوں کو بھی سمجھ آ گیا کہ ہمارا بھی ڈریس کوڈ ہے، اچھا. مردوں کو بھی اللہ نے ایک خاص لباس دیا، ہمارے آج پتہ ہی نہیں ہے یہ بات۔ تو اس کو آپ سن سکتے ہیں، اللہ کے شکر ہے اس کے لیکچرز آن گوئنگ ہے، 20-25 منٹ کا ایک لیکچر سننا مشکل نہیں۔ تو NURULQURAN TV یہ ایک چینل ہے ہمارے پاس، تو اس میں آپ دکھائیں۔ میں آپ کو آپ کی اس بات کے بعد صرف اتنی سی بات کہہ دیتی ہوں کہ ایک جنگ تھی، عورت کا فتنہ کیسے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک سیکٹر تھا، غیر مسلموں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، مسلمان ذرا سے ڈیفیٹڈ تھے اور دشمن جو تھے دوسری طرف تھے۔ جب بیچ میں وہاں گیپس آتے تھے تو جو امیر لشکر تھے انہوں نے اپنے جو ساتھی تھے، اپنے 100 فوجی، ان کو ایک گائیڈ لائن دی کہ چلو بھئی اللہ کے نام پہ جہاد پہ جا رہے ہیں نا، تو ایک قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے سورۃ نور کی آیت مردوں کو سنا دی کہ یغض من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو، اور یہ مرد کا پردہ ہے۔
اور آپ سورہ نور کھولیں، پہلے مردوں کو حکم دیا گیا، پھر اس کے جی بعد ایک لمبی لسٹ عورتوں کو دی بالکل. گئی ہے. لوگ لمبی لسٹ دیکھتے ہیں، پہلی نہیں دیکھتے. ہوں. خیر وہ انہوں نے یہ کام کیا. اچھا اب کیا ہوا، دشمنوں تک بھی مخبریاں تو جنگوں میں ہو جاتی تھیں. دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ہم تلواروں اور ہتھیاروں سے نہیں ہرا سکتے، یہ نہیں ڈرتے، کچھ اور کرتے ہیں. کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں. رومن عورتیں تھیں، وہ رومن سیکٹر تھا. انہوں نے کہا کہ رومن عورتوں کا حسن بڑا پیارا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ جن جن رستوں سے ان کے فوجیوں نے نکل کر میدان جنگ میں آنا ہے، وہ عورتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. جی تو بالکل. پھر دیکھتے ہیں استاذ آگے اس کیا کے ہوتا بارے میں نے بھی تھوڑا سا پڑھا تھا، سیکس پیناج کے بارے میں، تو آپ بالکل وہی گفتگو کر رہی ہیں. تو ہے. جی بتائیے گا کہ بالکل. آج بھی وہ سارا کچھ چل رہا ہے؟ جی اچھا بالکل چل رہا ہے. بلکہ کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کے لیڈر کو یہ خبر پتہ لگ گئی کہ انہوں نے تو یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ عورتوں کو تیار کیا ہے، انہوں نے اپنے فوجیوں کو یہ آیتیں بتا کر میدان جنگ میں بھیج دیا. اب وہ سارے ایک ایک کر کے گئے، کسی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ان غیر عورتوں پہ، اور جنگ جیت گئے. جب جنگ ختم ہوئی تو وہ جو عورتوں کا گروہ تھا وہ امیر لشکر کے پاس آیا، کہنے لگا ایک بات تو بتائی، کہنے لگی ایک بات تو بتائیے، آج تک ہمارے حسن سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہوا، آپ نے اپنے فوجیوں کو کیا سکھایا ہے کہ انہوں نے تو نظر اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس قرآن کی ایک آیت ان کو بتائی ہے کہ ایک مرد ایک غیر عورت کو دیکھے ہی نہ، مرد نہ دیکھیں تو عورتوں کے لیے تو پردہ اتنا آسان ہو جائے. کہنے زبردست. لگی کہ بس وہ دین جس کی ایک آیت اتنے بڑے فتنے سے روک دے تو وہ کیا ہوگا، پورے کے پورے گروہ نے اسلام قبول کیا. استاذہ آپ بتائیے گا کہ زیب و زینت کی وہ کون سی لیمٹس ہیں جو اسلام نے طے کر دی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی ان کو فالو کرتا ہے تو عورت کو اس کے کیا بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ ایک عورت گھر میں ہے، کچھ بھی پہن لے، اکیلے میں جو بھی لباس پہنے. ایک عورت مرد اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی آپ کو لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی. آپ ایک دوسرے کی خوبصورتی ہیں، وہ آپ کا لباس ہے، آپ ان کے لباس ہے. اللہ نے تو عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس کا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جب کوئی دوسرا آ جاتا ہے گھر میں یا عورت جاتی ہے باہر، وہاں لمٹس شروع ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک عورت جو لباس بنائے گی، استعمال کرے گی، اس میں اس کی نیت دوسروں کو دکھانا یا جلانا نہ ہو. میں ان دو تین چیزوں کو 3 لفظوں سے جوڑنا چاہوں گی، انگلش کے ہیں بلکہ اردو سے چلے آسان، کیونکہ پروگرام ہمارا اردو میں. جی. آرائش، زیبائش، نمائش. پہلا لفظ کیا ہے؟ آرائش. دوسرا کیا ہے؟ زیبائش. زیبائش. تیسرا ہے نمائش. اب یہ نمائش. تینوں کیسے؟ آرائش کیا ہے؟ آپ اچھے کپڑے پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ خوبصورت کپڑے اچھے جو بھی آپ کو کلرفل ہیں پہن لیں. زیبائش کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر میک اپ بھی کر لیتے ہیں اور آپ زیور بھی پہن لیتے ہیں، میچنگ چیزیں کر لیتے ہیں. تیسری چیز ہے نمائش. اس صحیح. کو اب فلانٹ کرنا. اسلام میں آرائش بھی جائز ہے، زیبائش بھی جائز ہے، نمائش نہیں جائز. صحیح. سیدھی سی بات. ایک عورت عورتوں میں بھی نمائش نہیں کر سکتی. یہ جو بھی آپ لوگ بھی ایشو کر رہے ہیں نا کہ عورتیں جب باہر جاتی ہیں پارٹیز میں تو ان کی نظر اب تو برانڈ کے نام پہ ہوتی ہے. ایک دور تھا کہ کپڑے دیکھتی تھی کہ کس نے کس رنگ کا پہننا، کیا کام ہے. آج سب سے پہلے ٹیگ دیکھا جاتا ہے، یہ نمائش ہے. اس کی اجازت عورتوں میں بھی نہیں ہے. حدیث بڑی واضح ہے کہ وہ عورت جو شہرت کے لیے کوئی کپڑا پہنے گی، قیامت کے دن اس کو کھجلی کا لباس پہنایا جائے گا استغفر قیامت کے اللہ. دن. اللہم لا اور کھجلی تجعلنا. جو کرے تو لوگ خود بخود اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں نا، یعنی کہ لو دیکھو پھر لوگ تمہیں دیکھیں. آپ یہ جو احساس ہے نا میرے اندر کہ مجھے لوگ دیکھیں، اب اس میں مردوں کی نہیں بات کر رہی، ایک عورت عورتوں میں بھی دکھانے کے لیے پہننے، اور معاف کیجئے مجھے اگر میرا لفظ مشکل لگے یا برا لگے، جلانے کے لیے پہننے، یہ تو ظلم ہے. ایک عورت عورتوں میں بھی جلانے، دکھانے، اونچا ہونے کے لیے نہیں پہن سکتی. اب میں کہیں بھی جاتی ہوں، میں آپ کو سمپل سی مثال دیتی ہوں نا، کیونکہ ہماری سسٹرز اتنا وقت نکال کے بیٹھی ہیں تو ہم لمبی باتوں میں کیوں جائیں. عام طور پہ ہم کہاں جاتے ہیں؟ لکھ لیں. ہم خواتین ہیں تو اپنی دوستوں کے گھروں میں جا سکتے ہیں، فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں ہم جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں. اب کیا عورت اچھے کپڑے نہ پہنے؟ کیوں نہ پہنے بھائی؟ آپ کو کس نے اجازت دیا؟ من حرم زینت اللہ. اس پہ تو لمبی بحث ہیں. یہ تو مسجد اور دین اور نماز کے تذکرے کے ساتھ قرآن پاک میں آیتیں آئی ہیں. ایک عورت تھی، وہ تہجد میں اپنا سب سے قیمتی لباس پہنتی، اٹھتی، شاور لیتی، اپنے آپ کو خوشبو سے آراستہ کرتی، پھر خوبصورت سے کپڑے پہن کے جائے نماز پہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں اللہ
میں نے تیرے لیے پہنا. ہے کوئی ہمارے پاس ایسی مثال؟ اللہ اللہ کیا کہتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو تیرے پاس رب کی نعمتیں ہیں نا اس کو بیان کرو. کب میں نے اور آپ نے آخری دفعہ کپڑے اچھے پہن کر آئینے میں دیکھ کے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا, دیکھ میں کیسی لگ رہی ہوں. آپ ساری دعائیں پڑھ لیجئے. کسی کو نیا لباس پہننا دیکھ کر کیا دعا دی جاتی ہے کہ آج ہمارے کلچر میں معلوم ہے؟ یہ ساری حدیں ہیں ہی کوئی نہیں. البس جدیدن عش حمیدن و متشہیدن. تم نئے کپڑے پہنو, تمہاری تعریفیں ہوں, اور تمہیں موت کب آئے جب تمہاری شہادت ہو. اسی طرح ایک اور دعا ہے جس کو اردو پنجابی میں بھی ہمارے کلچر میں دیتے تھے, ہنڈانا نصیب ہو, پہننا نصیب ہو, ہاں جی. دودھوں نہاؤ پوتوں کھلاؤ. یہ ہمارے کہاوتیں ہوتی تھی نا. اللہ کے نبی کی دعا ہے تبلی, تم اس کو پہن کے پرانا کرو اور وَيُخْلِفُ اللَّهُ, اللہ تمہیں اس کے بعد اور دے. تو سمجھ میں جو بات آتی ہے اپنے لیے پہنیے, اللہ کا شکر کرتے ہوئے پہنیے. کسی نعمت کو پہن کر اچھا کام کروں گی. مثال ہے کہ میں ایک لیکچر میں جا رہی ہوں اور میں نے ایفرٹ نہیں کی, اور معذرت کے ساتھ جہاں پھر ایک سائٹ کا ایشو بتاؤں, ایک جوڑے کے لیے رابی سینٹر کی ایک ایک فلور پہ جا کے گھومنا, میچنگیں ڈھونڈنا, درزیوں کے منہ متھے لگنا, یہ بات اور ہے. کیا آپ کا مقصد ہی زندگی شادی کیا آ جاتی ہے؟ ہمارا تو آدھا وقت بازاروں میں گزرتا ہے. امریکہ یا یہ باہر, میں پچھلے 25 سال سے ویسٹ میں ہوں نا, میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ایک بچی کی شادی جب رکھتے ہیں نا تو ایٹ لیسٹ کوئی 2-3 چکر پاکستان کے جاتے ہیں. بڑا معروف ہے, شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, اب دینے جا رہے ہیں, اب لینے جا رہے ہیں. چلیے, آپ ایک اپنی زندگی کا جہاد صرف اچھے کپڑے پہننا کرتی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ خوش نہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے کوئی کوشش ہی نہیں کی. آپ کی ماں نے آپ کو ایک جوڑا بنا کر بھیج دیا, آپ کی بہن نے بھیج دیا, کوئی آپ کے خود ہی آگے وداؤٹ ایفرٹ. کیا کرو, اس کو پھینک دو؟ نہیں, اس کو ایک آدھ دفعہ پہنو, اس میں اچھا سا کوئی کام کرو, اور اس کے بعد اس کو کسی اچھے کام میں ڈال دو. میری صحیح, نظر میں تو یہ. ٹھیک ہے. اچھا اور استاذہ, میرا ابھی ہمارے پاس جی ٹائم بہت شارٹ ہے. ہماری خواہش تھی کہ آپ سے بہت ساری گفتگو ہوتی, بہت سارے سوالات تھے جو آپ سے پوچھے جاتے اور ہماری آڈینس کی رہنمائی ہوتی. تو آپ ایک آخری میسیج ہماری ناظرین کو دے دیجئے. جی, میں یہ کہوں گی کہ وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں نا, وہ بڑی مزے کی زندگی گزارتے ہیں. ہم جب بے دست سختیاں کر کر پہننا اوڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں, کریٹیکل ہوتے ہیں. ہمیں ہر عورت منافق دکھتی ہے جو اچھے کپڑے پہنتی ہے. یہ اسراف کر رہی ہے جی, یہ اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں. تو معذرت, جو اللہ نے دی ہیں آپ کو, جو سہولتیں دی ہیں, اچھا پہنیے. میں وہی کہوں گی جو میرے ٹیچر نے بھی کہا تھا, جو اچھے سے اچھا ہے وہ پہن لیجئے. میں درس میں جاؤں گی نا, یقین کریں 3-4 جوڑوں میں سے سب سے اچھا پہن کے جاؤں گی. مجھے کوئی شوق نہیں ہوتا, میرا دل کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ مجھے دیکھے, لیکن میں کہتی ہوں اللہ کی بغیر کوشش کے میرے پاس آ گیا نا. اب جس نے اس پہ وقت محنت لگائی ہے نا, میں اس کو ایک یہی بیک دے سکتی ہوں کہ اس میں کوئی اچھا کام کر لوں اور اس ٹھیک کے ہے, بعد اس کو صدقہ کر دوں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. نہ دوسروں پہ دیکھیے, اپنے اوپر نظر رکھیے. اور پھر وہی آخری بات کے لباس کا بیان سیریز کو سن لیجئے, اس میں انشاءاللہ بہت چیزیں آپ کو مل جائیں گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ استاذہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ ہمیشہ سلامت رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں. جزاک اللہ خیر.